ہم تینوں گھر سے باہر آ گئے۔ گراج سے کار نکال کر سروج ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستے میں نے موہن سے پوچھا، آخر تمہیں کیوں کر یہ توقع ہے کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں گا، جبکہ میری بیوی، میرا بزنس پارٹنر اور اس کی بیوی بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ انہوں نے برسوں اس کی منصوبہ بندی کی ہے، ہر چیز کا خیال رکھا ہے، لیکن انہوں نے موہن ورما کا خیال نہیں رکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھو، اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا اور اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو یہ ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے اسے تنبیہ کی، آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ موہن ورما نے بڑے اعتماد سے کہا، میں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ اچھا موہن، سروج نے کار کی اسپیڈ گھٹاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اگلی چورنگی پر اتار دوں گی، تم ٹیکسی لے کر دفتر چلے جانا، سنتوش صاحب کو میں فلیٹ تک چھوڑ آؤں گی۔ موہن چورنگی پر اتر گیا۔ اترتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، سنتوش صاحب، اب میرا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے، آپ بس فلیٹ میں آرام کیجئے اور اپنے ذہن سے تمام تفکرات جھٹک دیجئے۔ آپ کی ضرورت کی ہر چیز میں وہاں پہنچا دوں گا۔ میں جلد ہی دفتر سے واپس آ جاؤں گا۔ سروج مجھے لے کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور چل کر اس نے کار روک لی۔ مسٹر سنتوش، آپ موہن کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے اور اپنا ٹھکانہ اپنے طور پر تلاش کیجئے۔ وہ آپ کو کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گا اور خود بھی مشکلات میں پڑ جائے گا۔ وہ شیخ چلی قسم کا آدمی ہے، ایسے نت نئے منصوبے اس کے ذہن میں روزانہ ہی آتے رہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی تعلقات کی نوعیت بڑی سنگین ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب بیک وقت کئی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں۔ میری بات کو سمجھیے سنتوش صاحب، مجھ سے ہمدردی کیجیے، اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے جواب دیا اور کار سے نیچے اتر گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے متفکرانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ میں خالی ذہن کے ساتھ پھر تنہا کھڑا رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ موہن ورما کا ساتھ چھوڑ کر میں نے اچھا کیا یا برا۔ بہرحال مجھے یہ احساس ضرور تھا کہ میں ایک بار پھر وہیں کھڑا ہوں جہاں اس سے ملنے سے پہلے کھڑا تھا، تہی دست، تنہا اور بے یار و مددگار۔ ایک بار پھر میں اپنی منزل سفر پر روانہ ہو گیا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے کرتے میرے پیروں میں چھالے پڑ کر پھوٹ گئے اور زخم تکلیف دینے لگے۔ جسم کی سوزش میں ہلکی ہلکی کھجلی کے ساتھ اب درد کی آمیزش بھی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، پشپا۔ دنیا میں وہی ایک ہستی تھی جو میری بات سن سکتی تھی، میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتی تھی، مجھ سے ہمدردی سے پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت مجھے کسی ہمدرد اور پرخلوص ساتھی کی ضرورت تھی۔ اب تک مجھے جو بھی ملا تھا اپنی غرض کا بندہ ہی ملا تھا، جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنانے پر تلا ہوا تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ میں اب تک محفوظ تھا۔ میں سوچنے لگا، اس سے پہلے کہ مقدر کی طرف سے عطا کردہ ان مہربان ساعتوں کا اختتام ہو جائے، مجھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر بار تقدیر میرا ساتھ دیتی۔ پولیس میری تلاش میں تھی اور رنجیت نام کی نحوست مسلسل میرے تعاقب میں تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میرے پاس بہت کم رقم بچی تھی۔ یہ رقم کب تک ساتھ دے سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میں ایک عزم سے اٹھا اور ایک پبلک کال آفس میں گھس گیا۔ پی سی او میں بیٹھے ہوئے شخص کو میں نے پشپا کا نمبر دیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ ہیلو پشپا، میں نے دوسری طرف سے پشپا کی آواز سن کر کہا۔ اوہ سنتوش۔ پشپا نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے میری آواز سنتے ہی مجھے پہچان لیا تھا۔ آہ پشپا، میں نے دل ہی دل میں سوچا، تمہیں کھو کر واقعی میں نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے۔ ہیلو سنتوش، اس نے ایک طویل وقفے کے بعد کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ میرے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے اور حلق میں آنسوؤں کی کرواہٹ کھل گئی تھی۔ ایک مدت کے بعد تم سے بات ہو رہی ہے پشپا، آخر کار میں نے کہا۔ ہاں واقعی ایک مدت ہو گئی۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں۔ ایک بار آنند ملا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ملاقات اس سے ہوئی تھی، پشپا نے آہستگی سے کہا۔ بعد میں میری ملاقات میجر گپتا سے بھی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میری طرف سے خطوط کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد بھی تم میرے متعلق اسے خط لکھتی رہی تھی۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں نے کہا، پشپا، کشمیر جانے سے کئی ماہ پہلے ہی مجھے تمہارے خط ملنا بند ہو گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین کرو ایسا ہی ہوا ہے پشپا، مجھے آپ کی بات کا یقین ہے۔
لیکن آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ پشپا نے جلدی سے کہا، میں تو آپ کو باقاعدگی سے خط لکھتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک سازش کار فرما تھی، میں نے کہا، اور پھر مختصراً اسے راہل اور انیتا کے کارناموں کے متعلق بتایا۔ پشپا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ پریشان؟ میں تو گردن تک پریشانیوں میں دھسا ہوا ہوں۔ آپ میرے یہاں آ جائیے، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ پشپا، پشپا، آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ کوشش کے باوجود میں کچھ نہ بول سکا۔ آئیے، میں آپ کی منتظر ہوں، پشپا نے نرم لہجے میں کہا۔ پشپا، تم ایک عظیم لڑکی ہو، یہ جملہ میں نے فون بند کرنے کے بعد زیر لب کہا تھا۔ نوتن اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ پشپا فلیٹ کی بالکونی پر جھکی نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے اپنا ہاتھ لہرا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، تب وہ تیزی سے پلٹی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا پشپا میری پذیرائی کے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ پھر ہم دونوں مزید سیڑھیاں چڑھ کر فلیٹ میں پہنچے۔ پشپا کا بھائی آنند بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے پچھلی رات جھاڑیوں میں چھپ کر گزاری تھی۔ پریشانی میں یہ بات فراموش کر بیٹھا تھا کہ ان جھاڑیوں میں زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا۔ شکر ہے کہ وہاں سانپ بچھو نہیں تھے اور کسی کیڑے مکوڑے نے میرے کان یا ناک میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کوٹ اتار کر آرام سے بیٹھیے۔ میں نے کوٹ تو نہیں اتارا، البتہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے میں تم لوگوں کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، شاید اس کے بعد تم مجھے خوش آمدید نہ کہہ سکو، میں نے کہا، اور پھر وہ تمام واقعات بیان کر ڈالے جن سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ ایک سازش کے لیے اتنا عرصہ انتظار کر سکتے تھے، آنند نے کہا۔ اتنی لمبی منصوبہ بندی؟ مقاصد بھی تو بہت اونچے تھے نا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر میرے اور پشپا کے علاوہ کوئی یقین نہیں کر سکتا، آنند نے کہا۔ ہمیں یقین کرنا ہی ہے، پشپا بولی، کیونکہ سنتوش کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن سنتوش، آنند نے نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ پولیس قتل اور ڈکیتی کے الزام میں تمہاری تلاش میں ہے، اور تم نے یہاں آ کر یہ معاملہ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آنند پلیز، پشپا نے اسے اس انداز تکلم سے بات رکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے دیدی، آنند نے چیخ کر پشپا سے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سنتوش، آپ ایک طویل عرصے تک ان تینوں دغابازوں کے قریب رہے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کی پتنی تھی، ایک آپ کا سالہ اور ایک اس کی بیوی۔ اتنے قریبی رشتے رکھتے ہوئے بھی آپ کبھی ان کی مکاری سے آگاہ نہ ہو سکے؟ کیا آپ دودھ پیتے بچے تھے؟ تم اس طرح جرح مت کرو، پشپا نے آنند کو گھورتے ہوئے ٹوکا۔ میں اپنی حماقتوں کو تسلیم کرتا ہوں آنند، میں نے کہا، لیکن میری جگہ اگر تم بھی ہوتے تو دھوکہ کھا جاتے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ کس قدر چالاک ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان لوگوں نے 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے لیے ہی یہ ساری منصوبہ بندی کی ہو، پشپا نے خیال ظاہر کیا۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی 20 وارداتیں ہوں جن میں وہ شخص ملوث رہا ہو۔ سنتوش نے بتایا ہے کہ راہل نے جب فوجی ملازمت کے دوران میں پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تو انہیں سنتوش پر کسی اور کا دھوکہ ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سنتوش کے ہمشکل کے ساتھ راہل کی واقفیت اس سے بھی پہلے کی تھی۔ چنانچہ سازش کا تصور اسی وقت ان کے ذہن میں آیا ہوگا جب انہوں نے پہلی مرتبہ سنتوش کو دیکھا ہوگا۔ سنتوش کا ہمشکل رنجیت بھی فوج میں تھا، چنانچہ سازش کی باقی کڑیاں اس وقت ترتیب دی گئی ہوں گی جب سنتوش کشمیر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ کسی بڑے موقع کے منتظر تھے، اور جیسے ہی انہیں حالات سازگار دکھائی دیے، رنجیت نے سنتوش کی جگہ لے لی۔ پھر انہیں مستقبل سے بھی کچھ اچھی امیدیں ہوں گی جو پوری ہو گئی۔ سنتوش کا اچھا بھلا بزنس، گھر بار وغیرہ بھی ہاتھ آ گیا، اور ہمیشہ کے لیے ایک شاندار پناہ گاہ بھی۔ رنجیت فوج میں تھا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آنند نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ کیا آپ اپنے اس کیس کے بارے میں اخبارات میں چھپنے والی تفصیلات بھی نہیں پڑھتے رہے؟ آخر آنند نے پوچھ ہی لیا، کم از کم آپ کو تو اس بارے میں دلچسپی ہونا چاہیے تھی۔ میں بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اخبار پڑھنے کی مہلت کہاں تھی میرے پاس۔ رنجیت فوج میں رہا ہے، پشپا نے بتایا۔ آپ انیتا، راہل اور پونم کے ماضی کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی،
میرا جواب سن کر آنند کی آنکھوں میں طنز، ہمدردی اور شک کی ملی جلی کیفیات جھلک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آنند بھی میرے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتا ہے تو اجنبیوں کا رویہ کیا ہوگا؟ پولیس کو میں کس طرح قائل کر سکتا ہوں؟ چلو اب بحث ختم کرو، پشپا نے مداخلت کی۔ ہم سب کو بھوک لگ رہی ہے۔ نندو، تم سنتوش کو گرم گرم کافی کا ایک کپ تیار کر کے دو جب تک میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ وہ دونوں کچن میں چلے گئے اور میں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر کوٹ اتار لیتا۔ جب تک میں بھاگ دوڑ میں تھا تب کوئی ایک خاص کیفیت میں تھا، اب ایک آرام دہ گھر میں بیٹھ کر جیسے مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ پشپا اور آنند کو سارا قصہ بتانے اور آنند کو قائل کرنے میں میری رہی صحیح توانائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آنند کافی لے آیا۔ اس کا ہر گھونٹ میرے دکھتے ہوئے جوڑوں میں اتر کر راحت پہنچانے لگا۔ کچن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ برتنوں کے ٹکرانے کی آواز مجھے دنیا کی ہر موسیقی سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ اچانک ایک احساس نے مجھے چونکا دیا۔ آنند اپنا کپ تھامے مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نگاہوں میں اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گزرے دنوں کی رفاقت کی کوئی پرچھائی نہ تھی۔ وہ حق بجانب تھا۔ سنتوش، اس نے سرد لہجے میں کہا، میں نے آج شام کے اخبارات میں پڑھا ہے کہ آپ کی گرفتاری کا انعام بڑھا کر 1,00,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اگر تم مجھے گرفتار کرا کے انعامی رقم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ آپ انتہائی خبیث آدمی ہیں۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ یہاں نظر بھی آ رہے ہیں۔ مسٹر سنتوش، آپ نہایت خود غرض انسان ہیں۔ جب آپ پر مصیبت پڑی ہے تو آپ روتے پیٹتے یہاں آ گئے۔ آپ کو اس وقت پشپا کا خیال نہیں آیا جب وہ عمر کے بہترین لمحے آپ کے انتظار میں گزارتی رہی؟ اس معصوم لڑکی نے آپ کے لیے اپنی ہر امنگ تج دی، اور آپ وہاں انیتا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے۔ اگر واقعی آپ کو خط ملنا بند ہو گئے تو آپ پشپا کو ٹیلی گرام بھی دے سکتے تھے۔ آنند نیچی مگر بے رحم آواز میں بول رہا تھا۔ پشپا کچن میں اس کی آواز نہیں سن سکتی تھی اور میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بھی اس کی آواز سے نہیں بچ سکتا تھا۔ آپ کو در حقیقت پشپا کی اتنی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پرواہ ہوتی تو آپ رابطے کے ایک نہیں 10 ذریعے تلاش کر سکتے تھے، لیکن آپ کے لیے اس کی حیثیت ایک عام لڑکی کی تھی کہ ایک نہیں تو دوسری صحیح۔ اب آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا؟ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، ورنہ کوئی طاقت مجھے پولیس کو فون کرنے سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ ٹھیک ہے آنند، میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، میں اسی سلوک کا مستحق ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، تب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاؤں سوج چکے ہیں اور میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ دروازہ چند قدم کے فاصلے پر تھا اور میں آنند کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صوفے کا سہارا لے کر اٹھا۔ دوسرا قدم اٹھانے کے لیے میں نے آنند کے کندھے پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے الوداعی تھپکی دے رہا ہوں۔ کافی کے لیے شکریہ آنند۔ پشپا کو یہی بتانا کہ میں اپنے ورم کے لیے دوا لینے نیچے بازار گیا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں اسے یہی بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو نکال باہر کیا ہے۔ اس نے کندھے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے فوراً دروازے کا لٹو تھام لیا، ورنہ شاید میں گر پڑتا۔ دروازے سے باہر بالکونی اور سیڑھیوں کا جنگلہ تھا جسے تھام کر میں اتر سکتا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر میں عمارت کی بیرونی دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اپنی توانائی مجتمع کر سکوں۔ میرے پاؤں سوج کر جوتوں میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ ایک قدم چلنا بھی میرے لیے محال تھا، مگر مجھے ہر حال میں چلنا تھا۔ باہر نکل کر میں نے گلی میں چند قدم کا فاصلہ طے کیا۔ انگنت یادیں میرے ذہن کے تاریک گوشوں سے نکل کر اعصاب پر برف کی سی ٹھنڈک پھیلا چکی تھیں، مجھے نیم مردہ کر چکی تھیں۔ میں زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی بڑی خود مختاری کی زندگی گزاری تھی اور قسمت نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں گھر سے نکلا تھا اور جوان ہونے تک جیب کترا یا چور اچکا بننے کے بجائے فوج میں اچھا عہدہ پا چکا تھا۔ فوج سے فارغ ہو کر کبھی مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ میرا اپنا گھر تھا، کاروبار تھا، زندگی میں کوئی ناہمواری نہیں تھی۔ ایک محرومی ضرور تھی اور وہ یہ کہ انیتا کے بطن سے میرا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس میں بھی شاید قدرت کی کوئی مصلحت تھی۔ اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے پر آ کر ٹک گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، آنند تنے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے گھور رہا تھا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟
اگر آپ کے پاس کوئی محفوظ جگہ ہوتی تو آپ کبھی دیدی کا سامنا نہ کرتے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ میں صرف اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اب اگر مجھے موت بھی آ گئی تو کم از کم میرے دل میں کوئی خلش تو نہیں ہوگی۔ آئیے واپس چلیں، کھانا تیار ہے۔ شکریہ، میں کھانا کھا چکا تھا، میں نے جواب دیا۔ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آئیے، اس نے اصرار کیا، پھر بولا، آپ سے وہ سب کہہ کر میں بھی اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، سو کر لیا۔ اب آئیے مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ آئیے کھانا کھائیں۔ آخر کار وہ مجھے واپس لے گیا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے ہاتھ پاؤں دھوئے، چھالوں پر دوائی لگائی جو آنند میرے لیے کسی قریبی میڈیکل اسٹور سے تھوڑی دیر قبل ہی لے کر آیا تھا۔ پھر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب مجھے اپنی حالت خاصی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ ہم تینوں صوفوں پر بیٹھ گئے اور اصل موضوع پر بات ہونے لگی۔ پشپا نے کہا، مجھے صرف ایک مسئلہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ نے کبھی راہل یا انیتا کو اپنے فنگر پرنٹس دیے تھے؟ میں کس لیے دیتا؟ لیکن آپ کے ڈرائیونگ لائسنس اور فوجی کارڈ پر رنجیت کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ فوج میں تو آپ ہی کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے ہوں گے نا؟ ہاں، تعیناتی کے وقت انگلیوں کے نشانات ریکارڈ میں محفوظ کیے جاتے ہیں اور جو کارڈ بنتا ہے اس پر بھی وہ موجود ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہمیں رنجیت کی ذہانت کی داد دینا پڑے گی، پشپا نے کہا۔ اس نے ناقابل یقین کام کر دکھایا ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ رہا ہوگا کہ آپ کی شناخت متعلقہ فوجی ڈپارٹمنٹ کی فائل میں موجود انگلیوں کے نشانات سے ثابت ہو سکے گی، اس لیے اس نے وہاں آپ کا ریکارڈ ہی تبدیل کرا دیا ہوگا اور اپنا کارڈ وہاں رکھوا دیا ہوگا۔ متعلقہ شخص کو کسی طرح ساتھ ملا کر یا دھوکہ دے کر کام کرانا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سنتوش کی تعیناتی بھی ہو چکی تھی اور ان کا کارڈ بھی بن چکا ہوگا، آنند نے کہا۔ جب راہل سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور اسے سنتوش پر کسی اور کا یعنی رنجیت کا دھوکہ ہوا تھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا، پشپا نے کہا۔ بہرحال انہوں نے اس سلسلے میں کچھ کیا ضرور ہوگا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا تردد کیا ہی کیوں، آنند نے کہا۔ اگر مقصد رنجیت کو سنتوش کی دگا دلوانا ہی تھا تو یہ غائب بھی ہو سکتا تھا کہ انیتا سنتوش کو زہر دے دیتی، لاش غائب کرا دیتی اور رنجیت راتوں رات اپنی واردات کے بعد آ کر سنتوش کی جگہ لے لیتا۔ زیادہ سے زیادہ انہیں کل تک سنتوش کی ضرورت تھی کہ جب رنجیت دلی میں ڈکیتی کی واردات کر رہا تھا اس وقت سنتوش دفتر میں موجود تھے۔ چنانچہ جب رنجیت سنتوش کے گھر پر قابض ہو چکا تھا اس وقت سنتوش کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور جب ان کی موجودگی میں یہ اپنے گھر گئے تھے تو وہ انہیں ہلاک بھی کر سکتے تھے۔ جب رنجیت نے سنتوش پر کتا چھوڑا تھا اس وقت وہ چاہتا تو کتے کو واپس نہ بلاتا، کتا یقیناً سنتوش کی گردن ادھیڑ دیتا۔ دیدی، آخر انہوں نے یہ خطرہ کیوں مول لیا کہ سنتوش پولیس کے پاس جائیں؟ اگر پولیس سنتوش کو ساتھ لے بھی جاتی اور وہ ہم شکلوں کی موجودگی میں زیادہ باریک بینی سے تحقیقات شروع کر دیتی اور رنجیت پر ہلکا سا بھی شبہ ہو جاتا تو آخر اتنا بڑا رسک انہوں نے کیوں لیا؟ میں خاموش بیٹھا دونوں کی گفتگو غور سے سنتا رہا۔ دونوں بہن بھائی گرمجوشی سے بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے میری موجودگی کو گویا بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ہمیں باری باری ایک ایک چیز پر غور کرنا چاہیے، پشپا نے کہا۔ سب سے پہلے فنگر پرنٹس کا مسئلہ۔ گولی مارو فنگر پرنٹس کو، آنند نے جلدی سے پشپا کی بات کاٹی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہی تو نقطہ آغاز ہے جسے تم نظر انداز کر رہے ہو، پشپا نے کہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا۔ فرض کرو رنجیت سنتوش کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اسے نہیں معلوم کہ اس کا کوئی ہم شکل دنیا میں موجود ہے، وہ 1 کروڑ روپے لوٹ کر غائب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا؟ آنند خاموش رہا۔ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ پشپا بہتر طریقے سے حالات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ پشپا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر رنجیت کی تصویریں اخباروں کے صفحات اول پر چھپتیں جو کہ سنتوش سے بالکل مشابہ ہے۔ سنتوش کو پولیس شبے میں گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کرتی اور سنتوش کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ وہ رنجیت نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے حتمی ذریعہ فنگر پرنٹس ہوتے۔ اسی طرح اب رنجیت سنتوش کی جگہ موجود ہے۔ اگر پولیس کو اس پر ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تو اس کے پاس آخری اور حتمی ثبوت فنگر پرنٹس ہوں گے۔ رنجیت دلی کے اس بینک میں ملازم تھا جہاں سے اس نے 1 کروڑ روپے کی بھاری رقم اڑائی ہے۔ لمبی رقوم کی آمد و رفت پر وہ نگاہ رکھتا ہوگا۔ اس نے فرار ہوتے وقت ایک مسلح گارڈ کو قتل بھی کر دیا۔ اخبارات نے یہ بھی لکھا ہے
کہ ایک وزیر کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا تھا۔ بہرحال بینک میں ملازمت سے پہلے رنجیت کے مکمل قوائف بینک کے ریکارڈ میں رکھے گئے ہوں گے، جن میں انگلیوں کے نشانات بھی شامل ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں بینک کے ریکارڈ میں بھی رنجیت کے بجائے سنتوش ہی کے فنگر پرنٹس موجود ہوں؟ اسی لیے سنتوش سے پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کبھی انیتا یا راہل کو اپنی انگلیوں کے نشانات تو نہیں دیے۔ اسی طرح انہوں نے سنتوش کو آزاد چھوڑا ہو کہ پولیس جب انہیں گرفتار کرے تو بینک کے ریکارڈ میں موجود انہی کی انگلیوں کے نشانات ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے، اور یہ کاٹا خود بخود پولیس کے توسط سے ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ جائے، بجائے اس کے کہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ فنگر پرنٹس والا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، آنند نے کہا۔ میں نے جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہے کہ کسی شخص کی انگلیوں کے نشانات کی ربڑ کی مہریں بھی بن جاتی ہیں۔ انہیں ربڑ کی مہریں تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں فوج سے استعفیٰ دینے والا تھا تو اس وقت راہل اور میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم کھولنے کا پروگرام بنایا تھا، جس کا انیتا کو بھی علم تھا۔ اس نے کشمیر میں مجھے بذریعہ ڈاک وہ فارم بھیجے تھے جو ہمیں فرم قائم کرنے اور اس کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے بھرنے تھے۔ ان کے ساتھ ہی اس نے انگلیوں کے نشانات کے لیے 2 مروجہ اور حکومت کے جاری کردہ کارڈ بھی بھیجے تھے۔ میں نے اور راہل نے فارم پر کرنے کے علاوہ ان کارڈوں پر اپنے فنگر پرنٹ ثبت کر کے انیتا کو بھیجے تھے۔ بس تو پھر یقیناً اس بینک کی فائل میں بھی آپ کے فنگر پرنٹس موجود ہوں گے جہاں رنجیت ملازمت کرتا تھا، پشپا نے کہا۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے، آنند نے سوچتے ہوئے کہا، جب تک آپ فوج میں ملازم تھے آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس نہیں مل سکتا تھا۔ یہ سارا چکر صرف مروجہ کارڈ پر آپ کے فنگر پرنٹس لینے کے لیے چلایا گیا تھا۔ خیر، فی الحال اس مسئلے کو یہیں چھوڑتے ہیں کہ فنگر پرنٹس والا چکر انہوں نے کسی نہ کسی طرح چلا لیا ہوگا۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ کے کتے نے آپ ہی پر کس طرح حملہ کر دیا، وہ کتا جسے آپ نے خود پالا تھا، پشپا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے پیچھے یقیناً گھوشال کا ہاتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ رادھا اور گوپی کے پاس بھی 2 کتے تھے۔ گھوشال نے اندر جا کر انہیں صرف ایک لفظ کہا اور کتوں نے رادھا اور گوپی کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اپنے کتے کو تو آپ نے خود تربیت دی تھی، آنند نے کہا۔ گھوشال اسے کس طرح کچھ سکھا سکتا تھا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کہا، وہ میرا کتا نہیں تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ کیا آپ اپنے کتے کو نہیں پہچان سکتے تھے؟ میں اس وقت بہت پریشان تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نے گھوشال سے وہ کتا خریدا تھا تو اس وقت وہ ننھا سا پلا تھا، اور گھوشال کے پاس اس قسم کے 4-5 پلے تھے جن میں سے ہم نے اسے چنا تھا۔ ممکن ہے کہ ہمارے پلے کے ساتھ ساتھ گھوشال کے یہاں بھی ایک موتی پرورش پا رہا ہو۔ جس طرح میری جگہ رنجیت نے لے لی تھی، اسی طرح میرے موتی کی جگہ بھی دوسرے کتے نے لے لی ہو۔ یہی ہو سکتا ہے، آنند نے اتفاق کیا۔ اس کہانی میں گھوشال کا کردار کہاں کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ پشپا نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ البتہ کل جب میں دفتر سے نکل کر انیتا کا انتظار کر رہا تھا تو گھوشال اپنے جرمن کتے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جرمن کتا خاصا جسیم اور نوکدار کانوں والا ہوتا ہے، اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے چمکدار بال ہوتے ہیں۔ اوہ بھگوان! آنند چیخا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ دیر پہلے جب سنتوش کے لیے سامنے والے میڈیکل اسٹور سے چھالوں اور ورم کی دوا لینے گیا تھا تو واپسی پر عمارت کے مین گیٹ کے قریب ایسا ہی کتا دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب یہ مصیبت مجھ تک محدود نہیں رہی، میں نے پشپا اور آنند کو بھی اس میں گھسیٹ لیا تھا۔ میں نے اس وقت کتے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، آنند نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، لیکن اب آپ نے گھوشال اور اس کے کتے کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے گھر سے آپ کی قمیض یا جوتے وغیرہ سے کتے کو آپ کی بو سنگھا کر آپ کی تلاش پر لگا دیا ہوگا، پشپا نے تشویش سے کہا۔ یہ میرے دیرینہ رفیق راہل کی مہربانی ہوگی، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ میرے اور تمہارے تعلق سے واقف ہے، اسی نے اندازہ لگایا ہوگا کہ تمہارے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے پاس میں ایسی مصیبت کے وقت جا سکوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی حماقت سے تم دونوں کو اس میں ملوث کر لیا۔ ایسی باتیں مت کیجیے، اب تو ہم ملوث ہو چکے ہیں، آنند نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میرے سامنے اس نے ریوالور کو لوڈ کیا، پھر وہ غراتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، مجھے آج تک اس ریوالور کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ فلمی ہیرو والا انداز اختیار مت کرو، پشپا نے اسے ٹوکا۔
ابھی ہمیں صحیح طور پر معلوم بھی نہیں کہ وہ گھوشال ہی کا کتا ہے۔ اگر وہ پولیس کا کتا ہوا تو کیا تم پولیس کے ساتھ بھی گولیوں کا تبادلہ کرو گے؟ میں دیکھتا ہوں، میں نے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کمرے کی بتی بجھا کر میں کھڑکی تک گیا اور پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر جھانکا۔ گلی تقریباً خالی ہی تھی، البتہ دور گلی کے سرے پر ایک فورڈ کار کھڑی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ کار گھوشال کی ہو، لیکن کمپنی میں اس جیسی ہزاروں کالی فورڈ کاریں تھیں۔ میں واپس آ گیا۔ مجھے تو کتا کہیں نظر نہیں آیا، میں نے انہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمارت کے پورچ میں ہو، آنند نے کہا۔ اچانک دروازے کی کال بیل بجی۔ کون ہے؟ پشپا نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ تار والا، جواب ملا۔ مس پشپا کے نام تار آیا ہے۔ پشپا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آنند نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ بہت پرانا حربہ ہے، اس نے سرگوشی کی۔ تار لیٹر باکس میں ڈال دو، پشپا نے آنند کی ہدایت پر کہا۔ یہ جوابی تار ہے، آواز آئی۔ میں خود ہی جواب دے دوں گی، پشپا نے کہا۔ تار تم لیٹر باکس میں ڈال جاؤ۔ بہت بہتر، آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم تینوں بیڈ روم کی طرف لپکے اور پردہ ہٹا کر کھڑکی سے نیچے کی طرف دیکھا۔ عورت سے دراز قد پوشیدہ سوٹ میں ملبوس ایک شخص نکل رہا تھا، اس کے ساتھ بھورا جرمن کتا تھا۔ یہی گھوشال ہے، میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میں نے بھی اسی کتے کو دروازے پر دیکھا تھا، آنند نے بتایا۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیتے تو اس کتے کے مقابلے میں یہ ریوالور کچھ زیادہ کارآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ گھوشال عمارت سے نکل کر چند لمحوں تک کھڑا سوچتا رہا۔ اس کے ہونٹوں میں بیڑی دبی ہوئی تھی۔ اچانک بیڑی کے سرے پر ننھا سا روشن انگارہ کپکپایا۔ گھوشال نے کتے سے کچھ کہا، غالباً صرف ایک لفظ۔ پھر گھوشال سامنے کی طرف چلا گیا، لیکن کتا وہیں کھڑا رہا۔ شاید وہ پولیس کو فون کرنے جا رہا ہے، پشپا نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہ لوگ پولیس سے مدد نہیں لیں گے۔ ان کی تو اپنی کوشش یہی ہوگی کہ پولیس سے دور رہیں۔ ممکن ہے وہ اپنے کسی مددگار کو بلانے گیا ہو۔ بہرحال ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے، پشپا نے کہا۔ میں پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہیں کل فون کروں گا، اور ممکن ہے ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ میں نے دیکھا کتا تیزی سے بھاگتا ہوا عمارت کے دوسرے کنارے پر جا کر غائب ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی واپس بھاگتا ہوا آیا اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اوہ، پشپا نے فکر مند لہجے میں کہا، کہ تو پچھلے دروازے کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ بالکل انسانوں جیسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، آنند نے تالیفی لہجے میں کہا۔ سڑک پر میں نے ایک پرانے اخبار کے پرزے کو ہوا کے زور پر اڑتے ہوئے دیکھ کر رخ کا اندازہ لگایا اور آنند سے کہا، مجھے جلدی سے پرانے جوتوں کا ایک جوڑا اور ایک کوٹ لا دو۔ پھر میں پشپا سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کوئی پرفیوم کی بوتل ہو تو لے آؤ۔ مگر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جلدی کرو پشپا، میں نے اس کی کلائی پکڑ کر باتھ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ جب تک میں ہاتھ پیر دھو لوں تم جلدی سے پرفیوم کی بوتل لے آؤ۔ میں نے اچھی طرح سے پیر اور ہاتھ دھوئے اور ننگے پیر واپس آیا۔ آنند جوتے نکال چکا تھا۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے، اپنا کوٹ اتار کر آنند کا کوٹ پہنا۔ وہ مجھے کندھوں سے کچھ ڈھیلا تھا، مگر اتنا زیادہ نہیں۔ پشپا سے پرفیوم کی بوتل لے کر میں نے اس سے کہا، تم کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھو۔ میں نے پرفیوم کی بوتل تقریباً ساری اپنے کپڑوں پر اسپرے کر دی۔ اس طرح وقتی طور پر میری جسمانی بو اس خوشبو میں دب جاتی۔ مجھے چند لمحوں ہی کی ضرورت تھی۔ کتا سامنے کھڑا ہے۔ آنند تم جا کر پچھلا دروازہ کھولو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنا کھٹکا ضرور ہونا چاہیے جسے کتا سن سکے۔ پھر وہ بھاگا بھاگا پچھلے دروازے پر آئے گا اور میں اگلے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ مگر آپ جائیں گی کہاں؟ پشپا نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ بہرحال میں کل تم سے فون پر رابطہ قائم کروں گا۔ میرے پاس تمہارے دفتر کا فون نمبر بھی موجود ہے۔ کیا آپ کو رقم کی ضرورت ہے؟ میں کچھ جھجکا، مگر پشپا نے 500 کے 2 نوٹ میری کوٹ کی جیب میں ٹھونس دیے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ آنند میرے ساتھ نیچے آیا۔ وہ پچھلے دروازے کی طرف چلا گیا اور میں اگلے دروازے پر پہنچ گیا۔ آنند نے زور سے پچھلا دروازہ کھول کر بند کیا، جس کی آواز میں نے واضح طور پر سنی۔ میں نے صدر دروازے کے سامنے فٹ پاتھ پر کتے کے ناخنوں کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ بھاگتا ہوا عمارت کے پچھلے دروازے کی طرف گیا ہے۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور اسی سمت میں روانہ ہو گیا جس رخ کی ہوا تھی۔ گلی سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنی رفتار کم کرنا پڑی کیونکہ میرے پیر زخمی تھے۔